जिए ना मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा और हुसूल सवाब के लिए कुरान पाक की तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम वअन्तुम हीनइज़ तंज़ुरून। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. صدق الله العظيم. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। काबे की रौनक काबे का मंज़र, काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो देखे जाओ बराबर। अल्लाहु
نظر اللہ اکبر اللہ یاد آ گئی جب اپنی خطا اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائے یاد آ گئی جب اپنی خطا اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائے رویا کعبہ پکڑ کر رویا بلال کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق دیکھوں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، الحمدللہ ہم محفل نعت میں شامل ہیں، جہاں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی بھی سنتے ہیں، مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو بھی حاضرین اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، سب کو چاہیے کہ ہم دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جائیں، توجہ یہاں رکھیں، اور مختلف کلام جیسے پڑھے جاتے ہیں تو ان کلام پر بھی توجہ رکھیں۔ بعض اوقات بڑے ہی رقت انگیز اور بہت ہی عشق بھرے کلام ہوتے ہیں کہ جن کو سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور مدینے کی یاد کے بعض اوقات کلام ہوتے ہیں، کبھی مدینے سے جدائی کے کلام ہوتے ہیں، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جو ہے اپنے گناہوں پر مطلب توجہ کر کے استغاثہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک ملا جلا سا ایک اہم ایسا ہمارا ایونٹ ہے، ہمیں ایسا پروگرام ہے محفل نعت کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں یکجا ملتی ہیں۔ تو جو بھی حاضرین ہیں ناظرین ہیں، سب توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سرور آئے گا۔ آئیے ہمارے نعت خوان سے ہم امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا مشہور کلام ہے، ان سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، 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 مجھ کو پاک پہ بلوا یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا، سینے میں ہو آباد بسے دل مدینہ، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری
समा जाइए आका। और बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर। बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर। ला मेरे ख्वाब में आ जाइए आका। ला मेरे ख्वाब में आ जाइए आका। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी। मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हाँ मेरे ख्वाब में आ जाइए आका। मेरे दीदार मुश्ताक है। नजर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। मेरे गुलशन को एक बार महकाइए, अपने जलवों की बारिश में नहलाइए। दीदाए शौक को कीजिए पारावर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। लिल्ला लिल्ला मेरे ख्वाब में आ जाइए आका। सकरात का आलम है, शहादत है लबों पर। सकरात का आलम है, शहादत है लबों पर। तशरीफ सिरहाने मेरे अब लाइए आका। तशरीफ सिरहाने मेरे अब लाइए आका। और मुजरिम को लिए जाते हैं अब सूए जहन्नम। लिल्लाह लिल्लाह शफाअत मेरी फरमाइए आका। लिल्लाह शफाअत मेरी फरमाइए आका। तार पे प्यासा है मदीना हो इनायत। वीराना दिल आके बसा जाइए आका। वीराना दिल आके बसा जाइए आका। मुझको
سبحان اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایسا تجھے خالق نے درخدار بنایا ایسا تجھے خالق نے درخدار بنایا یوسف کو تیرا دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اے نظم میری رسالت کے چمکتے رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا تو نے ہی اسے بتلائے احبار بنایا تو نے ہی اسے بتلائے احبار بنایا ایسا تجھے خالق نے درخدار بنایا اور وہ جو جان ہے تو جان ہے کون نے بنائے گئے سرکار کی خاطر کون نے بنائے گئے سرکار کی خاطر زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پپل پپل دلہن سزائے پیسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری نمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکا نشان آقا تمہارے لیے کون نے بنائے گئے سرکار کی خاطر کون نے بنائے گئے سرکار کی خاطر کون کی خاطر میں سرکار بنایا کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا
تجھے خالق نے ترا بنایا اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک مختار بنایا محبوب کیا مالک مختار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترا بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی آقا ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میاں تم پہ کروڑوں درود ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی اور تمہیں میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تمہیں میری بگڑی کو ہر بار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترا بنایا ان کے لب رنگین نچھاور تھی وہ جس نے ان کے لب رنگین نچھاور تھی وہ جس نے پتھر حسن لالے پورے پورا بنایا پتھر حسن لالے پورے پورا بنایا ایسا تجھے خالق نے ترا بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام محفل نعت میں ہم نعت خانی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج غیبت کی تباہ کاریاں جو امیر علیہ سنت کی بہت ہی پیاری تحریر ہے اس سے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار میرے ساتھ دہرا بھی لیجئے کہ کیا پڑھنا ہے۔ جب مجلس میں کسی آئیں تو اس وقت بھی یہ پڑھ لیا کرے، اور جب مجلس سے اٹھیں اس وقت بھی پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ یہ برکت ہم بھی حاصل کرنے والوں میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، ساس سسر، داماد، نند بھاوج، بلکہ اہل خانہ و خاندان، نیز استاد و شاگرد، سیٹھ و نوکر، تاجر اور گھاک، افسر و مزدور، مالدار و نادار، حاکم و محکوم، دنیا دار اور دیندار، بوڑھا ہو یا جوان، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، بے جا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس یعنی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ قرآن و احادیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالیے، شاید خائفین کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے۔ جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ غیبت برے خاتمے کا سبب ہے۔ بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ غیبت سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر کھلایا جا رہا ہوگا۔ غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا، اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے، اور غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مفتی احمد یاد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو۔ غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام، غیبت ہوتی ہے سچ مگر حرام ہے۔ اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر ہیں بے حیائی اور حرام۔ معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے اور بہتان دو گناہ۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، افسوس کہ آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے۔ لہٰذا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 256 پر غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات کا کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے یا اس کی عقل میں یا اس کے کپڑوں میں یا اس کے قول و فعل میں کوئی کمی بیان کرے یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص عیب بیان کرے یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، یہ سب غیبت میں شامل ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیاری کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں سے ہم نے کچھ سطور ہم نے پڑھی اور سنی۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اس کتاب کو حاصل بھی کریں گے اور اس کا مطالعہ بھی کریں گے اور اس خطرناک ترین مرض سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو غیبت کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے ہمارے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے عادل بھائی کلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ۔ اور جسے غدر پہ بولا لیا، جسے اپنا بنا لیا، جسے غدر پہ بولا لیا، جسے
پڑھیے صلو علیہ آلہ صلو علیہ وآلہ. کوئی صدیقہ آرزوں کا، کوئی صدیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی صدیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، اور عمل کی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، سب تمہارا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی پروری ہے،
کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے میں اس کرم کے کہا تھا قابل میں اس کرم کے کہا تھا قابل حضور کی بلند پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کسی کا حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں اپنی سے مانگے کہ تم ہی دو گے تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لگی ہے تمہیں سے مانگے تمہیں دو گے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیاز کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں تمہیں سے مانگے تمہیں دو گے تمہیں سے مانگے تمہیں دو گے تمہیں سے مانگے تمہیں دو مانگنے کا مزہ ہے دربار پر بے طلب مل رہا ہے دربار پر تمہیں سے مانگے تمہیں دو گے تمہیں سے مانگے تمہیں دو گے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گے ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے تمہیں سے مانگے تمہیں دو گے تمہارے در سے ہی لگی ہے تمہیں سے مانگے تمہیں دو گے تمہارے
سے ہی لگی ہے، بس یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات تک بنی ہوئی ہے، بولو یہ سب تمہارا کرم ہے، اور بشیر نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، بولو یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا یہ سب تمہارا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، اور یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، بس یہ سب تمہارا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات تک بنی ہوئی ہے، کوئی سنی ہے آرزو کا، کوئی سنی ہے آرزو کا، نا بندگی میری بندگی ہے، سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات تک بنی ہوئی ہے۔
ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نزعات کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو نزعات کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو میری نظر کے سامنے میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا فقط صلی علی نبینا صلی علی محمد نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات قبر میں بھی لبوں پہ ہو قبر میں بھی لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط صلی علی صلی علی محمد پڑھیے صلی علی محمد خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا کہ مدینہ ہوتی خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی کاش کاش کے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا آقا اگر کرم
سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاکِ مدینہ ہوتی خاکِ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا او بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے جا کر کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں بہت یاد ستایا قدر عرصہ مقدر عرصہ ہوا بدکار مدینے آنا سکا ہائے اسے حالات نے جگڑا یوں خونے ارمان کیا بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے لگانے نہ دیا آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے وہ بے کسوں کے آقا بے کسوں کے آقا بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا طیبہ میں گر میسر اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ ایمان پہ دے موت ایمان پہ ایمان پہ موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب قدموں میں بنا دے طیبہ میں گر میسر دو گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر دو گز زمین ہوتی طیبہ میں گر
زمین ہوتی ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا اور مٹ کے خوب لگتی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی میری ٹھکانے مر مر کے خوب لگتی میری ٹھکانے گر گر کی راہ گزر پر ان کے راہ گزر پر میرا مزار ہوتا ان کی راہ گزر پر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا آرزو کے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد آرزو کے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد آرزو کے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو کے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا کے مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ حاضری اپنی بھی ہو جائے انشاءاللہ بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اس آقا مگر اب تو اس آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اس آقا نہیں انتظار ہوتا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند کام ہو جائے مگر اب تو اس آقا مگر اب تو اس آقا نہیں انتظار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل
مضطرب کو لیکن دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا کیا پہ جس پہ حمایت یہو پنجا تیرا کیا پہ جس پہ حمایت یہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا جہان والا تیرا پیارا اللہ تیرا جہان والا تیرا تو اس نشانی کے جو سج ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سج ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا فخر آقا میرا سارا زور بھی ایک نظم رفیق فخر آقا میرا زور بھی ایک نظم رفیق چل کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا چل کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا اونچے اونچوں سروں سے قدم آتا تیرا تم جو بناؤ بات بنے گی میرا تم جو بناؤ میرا تم جو بناؤ میرا تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے میرا تم جو بناؤ میرا تم جو بناؤ میرا تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی انشاءاللہ لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو بس لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر
بھر دو سب منگتوں کی جھولیاں بھر دو کاساں میرا جتنی خیر سے میرا ولیوں کے امام 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 دے تو پر جتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے اور مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی میرے میرا آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث تمہیں پکارا یا غوث تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تو کام آیا تیرا سہارا چاسی کا گزارا تیری خیری میرا چلتا چاسی کا گزارا تیری خیر سے یا شہ جیلان یا شہ جیلان یا شہ جیلان یا شہ جیلان کرم کر یا شہ جیلان یا شہ جیلان کرم کر یا شہ جیلان یا شہ جیلان کرم کر یا شہ جیلان یا شہ جیلان رونق کل اولیاء یا سے دستگیر رونق کل اولیاء یا سے دستگیر پیشوائے اصفیاء پیشوائے اصفیاء پیشوائے اصفیاء یا سے دستگیر یا شہ جیلان یا شہ جیلان کرم کرم یا شہ جیلان یا شہ جیلان کرم کرم یا شہ جیلان یا شہ جیلان آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں پیروں کے پیر میرا آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں روشن ضمیر آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر آپ شاہ اختیار آپ شاہ اختیار آپ شاہ اختیار یا سے اعظم دستگیر یا شہ جیلان یا شہ جیلان کرم کرم شہ جیلان یا شہ جیلان بغداد بلاؤ
سے بغداد بلاؤ سے روزہ بھی دکھاؤ سے خواب میں آؤ سے دیدار کراؤ سے دیوانہ بناؤ سے مستانہ بناؤ خیروں سے چھڑاؤ بس اپنا بناؤ یہاں سے بچاؤ اور نیک بناؤ تم نزع میں آؤ شیطان کو بگاؤ ایمان بچا ایمان بچا ایمان بچا اور کلمہ پڑھاؤ اب قبر میں آؤ وحشت سے بچاؤ دوزخ سے بچاؤ جنت میں بساؤ یا شیخ جیلان یا شیخ جیلان مدد کر یا شیخ جیلان یا شیخ جیلان کرم کر شیخ جیلان یا جیلان اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا امام الاولیاء یا امام الاولیاء یا سے آزاد دستگیر اس نے تو بغداد کا میرا اس نے تو بغداد کا میرا اس نے تو بغداد کا میرا اس نے تو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو یارویں والے پیا یارویں والے پیا یارویں والے پیا یا سے آزاد دستگیر ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی ہم سب کی بھی حاجت مدینے میں مرے ہو عنایت سیدہ ہو عنایت سیدہ ہو عنایت سیدہ یا سے آزاد دستگیر یا شیخ جیلان یا شیخ جیلان کرم کر شیخ جیلان یا شیخ جیلان مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جی سوہانی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام تو رو نزدیک کے سننے والے وہ کا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان
سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ کو سلام جس کو بارے دو عالم کی پروانگی جس کو بارے دو عالم کی پروانگی ایسے بازو کی قوت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی تو میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی تو میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام مدوکاورنوں کا غوث اعظم امام مدوکاورنوں کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے مالک ہمارا آج کا یہ پروگرام محفل نعت اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو مولا اسے معاف فرما یا اللہ اس کا ثواب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں یا اللہ ہمارے آقا کو اس کا ثواب عطا فرما اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کر کے بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما ہم سب کے والدین کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں یا اللہ آقا کی ساری امت کو عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے ہمارے بیوی بچوں کی بخشش کر دے ہمارے آباء و اجداد کی بخشش کر دے اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ گناہوں سے نجات دے دے اے اللہ نیکیوں سے پیار دے دے اے اللہ سچی توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اے اللہ سچی توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے اے اللہ ہماری سچی توبہ اللہ قبول فرما لے اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے نیکیوں میں دل لگا دے مولا نیکیوں میں دل لگا دے اے اللہ آج ہم نے غیبت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول حاصل کیے مولا ہمیں غیبت کی تباہ کاریوں سے بچا لے اے اللہ ہم سب کو غیبت سے بچنے والا بنا دے اے مولا کریم تمام گناہوں سے بچنے والا بنا دے ہم سب کو یا اللہ سچ مچ مدینہ دکھا دے اے اللہ جتنے حاضرین ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مولا
جلد از جلد سب کے لیے مدینہ پاک کی بعد اب حاضری کے اسباب مہیا کر دے۔ اے مولا کریم، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے، جن کے رشتوں کی رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا کر دے، جو اولاد کی تمنائیں ہیں نیک صالح عافیت والی اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ ہماری دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا میں جہاں کہیں بھی سفر پر ہیں مولا سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو یا اللہ فتح و نصرت عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے، اور جو ہمارے اپنے بہتر نہیں اس کا خیال دل سے نکال دے۔ اے اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرما۔ ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بلا لیجئے نا مدینہ